اگر آپ پاکستان میں کسی بھی مرد سے پوچھیں کہ فیمنزم کیا ہے، یا تو وہ ہنس پڑے گا یا غصے میں بولے گا کہ اسلام نے تمہیں سارے حق دیے تو ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت ساری عورتوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے، بہت ساری عورتوں کو بھی فیمنزم کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ عورتیں جو خود اس سسٹم کا شکار رہی ہیں، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ، یا فیمنسٹ لڑکیاں تو ہوتی ہی بدتمیز ہیں، تمہیں کسی اور کا حق مانگنا گالی کیوں لگتا ہے. فیمنزم کوئی امپورٹڈ ایجنڈا نہیں ہے، یہ ہر اس عورت کی چیخ ہے جو ہر ملک، ہر زبان، ہر سسٹم میں دبائی گئی. یہ اس عورت کا سفر ہے جو سیریا کے کیمپس میں اپنی پہچان کھو بیٹھی. یہ ہر اس ماں کا درد ہے جو عراق اور فلسطین میں اپنے بچوں کی لاشوں کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہیں. یہ ایران کی وہ لڑکی ہے جو بالوں کے ذریعے آزادی مانگتی ہے، اور یہ افغانستان کی وہ طالبہ ہے جسے کتابوں سے زیادہ بندوق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ پاکستان کی وہ بیٹی ہے جسے عزت کے نام پہ خاموش رہنا سکھایا گیا. فیمنزم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے گھر کے فیصلوں میں حصہ چاہیے. فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف زندہ نہیں بلکہ آزاد اور عزت دار زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اور فیمنزم کا مطلب یہ بھی ہے کہ مجھے وہ بنیادی حقوق دیے جائیں جو ہر مرد کو دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ایجوکیشن، سیفٹی، ایکسپریشن اور ڈیسیجن میکنگ. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو سارے رائٹس دیے ہیں، بالکل دیے ہیں، لیکن کیا سوسائٹی نے وہ رائٹس امپلیمنٹ کیے ہیں؟ اسلام نے کہا تعلیم فرض ہے، مگر پاکستان میں آج بھی ہزاروں لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے کہا عورت تجارت کر سکتی ہے، لیکن آج بھی جب کوئی عورت ان اے مڈل کلاس، ناٹ ان آل فیملیز بٹ ان موسٹ آف دا فیملیز، اگر کوئی عورت تجارت اسٹارٹ کرنا چاہے، بزنس اسٹارٹ کرنا چاہے، تو اسے پورے خاندان کا راضی نامہ لینا پڑتا ہے. اسلام نے تو سارے حقوق دیے ہیں، مگر سوسائٹی نے وہ سارے رائٹس چھین لیے ہیں، اسے کلچر کی نظر کر دیا ہے. اور جب انہی چیزوں کا، عورت سے کی گئی زیادتی کا اور ہراسمنٹ کی بات ہوتی ہے تو فوراً سے جواب آتا ہے ناٹ آل مین. لیکن جب عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا گھر پہ ریپ ہوتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے عزت کے نام پر، تو مرد ہی ہوتا ہے نا. تو پھر یہ ناٹ آل مین کے نعرے کیوں؟ وائی آر یو ڈیفینڈنگ یور سیلف؟ وائی آر یو گیٹنگ ٹریگرڈ؟ بیکاز you know who you are, and most importantly we know who you are. برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مرد سے برتر بننا چاہتی ہوں، یا میں روٹی بنانا نہیں چاہتی، یا مجھے صرف کام کی اجازت چاہیے. برابری کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب سیریا میں عورت کے جسم کو ویپن بنایا جائے تو دنیا چیخے. جب ایران میں لڑکی کو اپنی آزادی کے لیے قتل کر دیا جائے تو اس کا نام نہیں بھولا جائے. جب عراق میں عورتیں بے وقت قبروں میں اتاری جائیں تو انسانیت جاگ جائے. جب افغانستان میں اسکولز بند کر دیے جائیں تو صرف ہیش ٹیگز نہ چلائے. جب پاکستان میں ایک عورت اپنا ہراسمنٹ کیس پولیس کے پاس لے کے جائے تو اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ میڈم آپ وہاں کیا کر رہی تھیں. اور برابری کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب میں یونیورسٹی جانا چاہوں تو میری تعلیم اجازت کی محتاج نہ ہو. جب میں جاب کروں تو مجھے صرف وہاں تنخواہ نہیں بلکہ عزت اور تحفظ بھی ملے. جب پروموشن ملے تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ باس سے سیٹنگ کی ہوگی. جب میں شادی سے انکار کروں تو مجھے زبردستی ایموشنل گلٹ یا قتل کا خوف نہ ہو. جب میری رائے سننے کی چیز ہو، صرف برداشت کرنے کی نہیں. جب میں ماں بنوں تو مجھے صرف ایک خدمت کا ٹول نہ سمجھا جائے. جب بیٹی پیدا ہو تو منہ لمبا نہ ہو. جب میں گھر پہ رہوں تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تم کرتی کیا ہو پورا دن، بس گھر پہ بیٹھ کے کھائی تو رہی ہو. جب میں چیخ کر اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا ذکر کروں تو مجھے بے عزت نہ کر دیا جائے. برابری کا مطلب ہے کہ میں بھی انسان ہوں، میری عزت، میری مرضی اور میری زندگی میری ملکیت ہے، کسی اور کی نہیں. لیکن بات صرف پیٹریارکی تک نہیں رکتی. ہماری اپنی فیمنسٹ کمیونٹی میں بھی بہت سی کنفیوژن ہے. بہت سارے لوگوں نے تو اس سے صرف ایک لیبل بنا لیا ہے اپنی لبرل امیج قائم کرنے کے لیے. اور بہت سے لوگوں نے فیمنزم کو صرف ایک لائسنس سمجھ رکھا ہے لڑنے کے لیے، ہر رشتے سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دین سے،
ہر چیز کو بلیم کرو، ہر ٹریڈیشن کو گالی دو، لیکن اصل فیمنزم تو روٹڈ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ۔ اپنی ویڈیو کا اختتام میں ان عورتوں کو مخاطب کر کے کرنا چاہوں گی جو کہتی ہیں کہ فیمنسٹ لڑکیاں روڈ ہوتی ہیں، بدتمیز ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو یہی آواز تمہاری خاموشی توڑنے آئے گی۔ فیمنزم تمہارا دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا ایک بنیادی حق ہے، چاہے تم اسے قبول کرو یا نہ۔